Welcome dear friends, in this video we will discuss World Affairs MCQs of last 5 days from 21st January till 25th January 2024. So let's start. Question is, a small charter jet heading to Moscow from India via Uzbekistan disappeared from radar screens over which country on 20th January 2024? The correct option here is option C, Afghanistan. افغانستان کے اسپوکس پرسن ذبیح اللہ مجاہد نے ایک اسٹیٹمنٹ بھی جاری کیا ہے. اس کے اسٹیٹمنٹ کے مطابق یہ پلین 20 جنوری کے شام کو افغانستان کے بدخشاں پروونس میں کریش ہوا ہے. یہ پلین اصل میں بلانگ کرتا ہے رشیا کو اور اس میں جو لوگ بھی سوار تھے تو یہی بتایا جا رہا ہے کہ وہ بھی تقریباً رشینز تھے سارے. The world's largest iceberg is moving north and is being battered by waves. What is the name of the iceberg? The correct option here is A23A. یہ آئس برگ دنیا کا سب سے پرانا اور بڑا آئس برگ ہے اور اس کا جو تقریباً ایریا ہے دیٹ از اباؤٹ 4000 کلومیٹر اسکوائر. According to a United Nations report, how many people were killed in ethnic violence in a single city in Sudan's West Darfur region last year? The correct option here is option B, 10,000 and 15,000. آپ کو پتہ ہوگا کہ پچھلے سال اپریل سے سوڈان میں ان کے آرمی اور ان کے پیراملٹری فورسز کے درمیان لڑائی جاری ہے اور ابھی تک یہ لڑائی چل رہی ہے. اس میں تقریباً ابھی تک صرف دارفور ریجن جو ہے اس میں تقریباً 10,000 سے 15,000 کے لگ بھگ لوگ مر گئے ہیں. A four-man crew including whose first astronaut arrived at the International Space Station ISS early on 20th January 2024 for a 2-week stay in the latest such mission, arranged entirely at the commercial expense by Texas-based startup company Axiom Space. The correct option here is option D, Turkey's. یہ مشن امپارٹنٹ اس لیے ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹرکی کا پہلی دفعہ کوئی ایسٹروناٹ انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن گیا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ اٹ واز انٹائرلی ایٹ کمرشل ایکسپینس. اور کس نے کیا تھا؟ ایکزیم اسپیس نے، جو کہ ایک پرائیویٹ کمپنی ہے. اس میں جو یہ 4-man کرو گیا ہے یہ 2 ہفتوں کے لیے ادھر رہے گا اور 2 ہفتوں میں یہ تقریباً 30 کے لگ بھگ ایکسپیریمنٹ کریں گے اور پھر 2 ہفتے بعد یہ واپس آئیں گے. Which country fired ballistic missiles at a US base in Iraq on January 20 for the first time in 2 years? The correct option here is option A, Iran. Question is, India's Prime Minister Narendra Modi has inaugurated a large Hindu temple on the site of a 16th century mosque that was demolished by Hindu hardliners in 1992. What is the name of the temple? The correct option here is option C, Ram Mandir. رام مندر کا افتتاح نریندرا مودی نے 22 جنوری 2024 کو کی ہے اور آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ جس 16th سینچری ماسک کی بات ہو رہی ہے تو دیٹ از بابری ماسک. اور جب بابری ماسک کو ڈیمالش کیا گیا تو بہت سارے رائٹس ہوئے تھے ہندوؤں اور مسلمانوں کے بیچ. What did far right AFD party members discuss at a meeting leading to protest in Germany? The correct option here is option C, mass deportation plans. AFD جرمنی کی ایک فار رائٹ ونگ پارٹی ہے. اس کا مطلب ہے الٹرنیٹیو فار ڈیوچلینڈ یا الٹرنیٹیو فار جرمنی. اس کو نازی کے ساتھ بھی اکثر کمپیئر کیا جاتا ہے اور یہ جو پارٹی ہے یہ بہت زیادہ ایکسٹریم نیشنلزم پہ بلیو کرتی ہے. اور ریسنٹلی ان کی میٹنگ ہوئی ہے اور اس میٹنگ میں یہ ڈسکس ہوا ہے کہ جرمنی میں جو امیگرینٹس ہیں یا کچھ ایسے باہر کے افراد جو کہ اسیمیلیٹ نہیں ہو سکے ہیں جرمن کلچر میں تو ان کو یہ ڈپورٹ کریں گے. ان کے اس فیصلے کے خلاف جرمنی میں 10 دن پہلے بھی کافی احتجاج ہوئے تھے اور ابھی جو ہے نا آج پھر سے بہت سارے لوگ نکلے تھے ان کے اس فیصلے کے خلاف اور احتجاج کر رہے تھے. What did NASA re-establish contact with on January 21, 2024 on Mars? The correct option here is option D, Ingenuity. Ingenuity ناسا کا ایک ہیلی کاپٹر ہے جس کو ناسا نے بھیجا تھا مارس پہ 2021 میں. ریسنٹلی ہوا کیا کہ 18 جنوری 2024 کو انجینوٹی کا رابطہ ناسا کا ایک روور ہے مارس پہ جس کا نام ہے پرسیویرنس روور. اس کا رابطہ پرسیویرنس روور کے ساتھ منقطع ہو گیا تھا اور سارے ہوپس جو تھے وہ تقریباً ختم ہو گئے تھے اس سے. لیکن 21 جنوری 2024 کو
اس کے ساتھ اس کا دوبارہ رابطہ اسٹیبلش ہو گیا ہے، اور جب یہ بھیجا جا رہا تھا تو اس وقت یہ امید کی جا رہی تھی کہ یہ میکسیمم اٹ ول ٹیک 5 فلائٹس اونلی، لیکن ابھی تک اس نے تقریباً 71 اڑان بھرے ہیں مارس پہ، اور یہ اس کا 72واں اڑان تھا جب اس کا رابطہ منقطع ہو گیا تھا۔ India plans to erect a fence along its west and forest frontier with. The correct option here is option D, Myanmar. 2 US Navy SEALs declared dash after raid on ship carrying Iranian weapons in Gulf of Aden. The correct option here is option D, dead. 11 جنوری 2024 کو 2 US نیوی سیلز نے کوشش کی تھی کہ ایک ایرانین شپ جو کہ ہوتی ریبلز کے لیے اسلحہ لے کے جا رہی تھی کہ وہ اس پہ آن بورڈ ہو جائے اور ایران کا یہ مشن ناکام کرے، لیکن اسی کوشش میں یہ دونوں غائب ہو گئے، اور اب 10 دن بعد یو ایس نے اعلان کیا ہے کہ یہ دونوں یو ایس نیوی سیلز جو ہے یہ اصل میں مر چکے ہیں۔ Which festival in Japan recently made history by allowing women to participate for the first time in its more than 1200-year-old history? The correct option here is Naked Man. What caliber of artillery ammunition did NATO sign a 1.1 billion euro contract for? The correct option here is option B, 155 mm. 155 mm کا جو artillery ammunition ہے یہ آج کل بہت زیادہ یوز ہوتا ہے، خاص کر یوکرائن کے وار میں اور جو فلسطین اور اسرائیل کے درمیان وار چل رہی ہے۔ تو ریسنٹلی نیٹو نے ایک کنٹریکٹ سائن کیا ہے 2 کمپنیوں کے ساتھ، ایک کمپنی فرانس سے بلانگ کرتی ہے اور دوسری جرمنی کے ساتھ بلانگ کرتی ہے، 1.1 بلین یورو کا۔ ان کا جو یہ کنٹریکٹ ہے یہ اس کا بیسیکلی مقصد یہ ہے کہ یوکرین میں اس وقت 155 mm کیلیبر آف آرٹلری ایمونیشن کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور اس کا زیادہ مقدار جو جائے گا وہ یوکرائن کی طرف جائے گا۔ آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان بھی 155 mm آرٹلری ایمونیشن بہت بڑی مقدار میں بناتا ہے، اور اسی وجہ سے پاکستان پہ ایلیگیشنز بھی لگے تھے پچھلے سال بلکہ، کہ پاکستان نے یوکرائن میں 155 mm آرٹلری ایمونیشن جو ہے وہ ایکسپورٹ کیا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان نے ابھی جو فلسطین اور اسرائیل کا وار چل رہا ہے تو اس میں بھی پاکستان پہ کچھ ایلیگیشنز لگے تھے اس سے ریلیٹڈ۔ What is the name of the son of the civil rights leader Martin Luther King Jr. who died at the age of 62 on 22 January 2024? The correct option here is option A, Dexter Scott King. France Data Protection Agency has fined which company's French warehouse unit 32 million euros, which is equivalent to $34.9 million, for an excessively intrusive surveillance system to keep track of staff performance. The correct option here is option D, Amazon. What may border patrol agents resume cutting on the Texas-Mexico border as ruled by the United States Supreme Court? The correct option here is option D, razor wire fence. آپ کو پتہ ہوگا کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے ٹوٹل 50 اسٹیٹس ہے، ان 50 اسٹیٹس میں سے ایک اسٹیٹ ٹیکسس بھی ہے۔ ٹیکسس بارڈر شیئر کرتا ہے میکسیکو سے، اور میکسیکو کی طرف سے بہت زیادہ انفلکس ہوتا ہے اللیگل امیگرینٹس کی۔ ان اللیگل امیگرینٹس اور اسائلم سیکرز کو روکنے کے لیے انہوں نے انسٹال کیا تھا ریزر وائر فینس۔ ابھی یونائٹڈ اسٹیٹس نے رولنگ دی ہے کہ ان کو کٹ کیا جائے۔ Israel's military announces its deadliest single day for troops since the Gaza ground invasion began with soldiers killed 24، یعنی ایک دن میں اسرائیل کے کوئی 24 سولجر جو ہے وہ مارے جا چکے ہیں، اور یہ ابھی تک اسرائیل کے لیے ڈیڈلیسٹ سنگل ڈے ہے جب تک اسرائیل اور فلسطین کے درمیان یہ اسکرمش شروع ہوا ہے۔ According to the International Organization for Migration (IOM), how many Afghans have fled Pakistan in the 4 months since Islamabad ordered undocumented migrants to leave or face arrest? The correct option here is option B, more than 5 lakh. پچھلے سال پاکستانی گورنمنٹ نے یہ اناؤنس کیا کہ جتنے بھی اللیگل افغان امیگرینٹس ہیں تو یہ واپس یہ بھیجیں گے افغانستان۔ تو ابھی تک تقریباً 5 لاکھ افغان امیگرینٹس جو ہے وہ واپس جا چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے 1 ڈاکومنٹ رجیم بھی امپلیمنٹ کیا ہے جس کو یہ ODR کہتے ہیں۔ 1 ڈاکومنٹ رجیم کا مطلب یہ ہے کہ صرف پاسپورٹ کے ذریعے ہی افغانستان سے پاکستان لوگ آ سکتے ہیں اور پاکستان سے افغانستان لوگ جا سکتے ہیں۔
اس سے پہلے کچھ جگہوں پہ کچھ رعایات تھی کہ جو افغانستان کا جو تذکرہ ہے، جس طرح پاکستان کا نیشنل آئیڈینٹی کارڈ ہے NIC، اس طرح افغانستان کا جو NIC ہے اس کا نام تذکرہ ہے. تو کچھ جگہوں پہ یہ رعایات تھی کہ پاکستان کے بعض علاقوں میں وہ تذکرے کے ذریعے بھی ٹریول کر سکتے تھے، لیکن پاکستان نے ساتھ ساتھ جو تذکرہ ہے وہ بھی ختم کیا ہے، ون ڈاکومنٹ رجیم امپلیمنٹ کیا ہے، اور جتنے بھی اللیگل افغان امیگرینٹس ہیں یا مائیگرینٹس ہیں ان ساروں کو افغانستان یہ واپس بھیج رہے ہیں، اور ابھی تک تقریباً 5 لاکھ کے قریب واپس جا چکے ہیں. Which solution did UN Chief Antonio Guterres urge world leaders to reject a refusal of in Palestine on 23 January 2024? The correct option here is option D, two-state solution. UN چیف اینٹونیو گوٹیرس نے کہا ہے کہ جو بھی سلوشن ہو جس میں 2 اسٹیٹ سلوشن نہ ہو، جو بھی پروپوزل ہو لیکن وہ 2 اسٹیٹ سلوشن کا نہ ہو، تو وہ سارے پروپوزل ریجیکٹ کیے جائے. China formally re-established diplomatic relations with which small Pacific island nation on 23 January 2024? The correct option here is option C, ناورو. ناورو نے پچھلے دنوں اپنے ڈپلومیٹک ٹائز تائیوان کے ساتھ منقطع کیے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ آگے سے ہم صرف ون چائنا پہ بلیو کریں گے اور ایک ہی چائنا مانیں گے، اور اسی وجہ سے تائیوان کے ساتھ ہم اپنے ڈپلومیٹک ریلیشنز جو ہے وہ منقطع کر رہے ہیں، اور تائیوان کے لیے یہ ایک بہت بڑا ڈپلومیٹک دھچکا بھی تھا. On January 24, 2024, a Russian military transport plane carrying 65 prisoners of war crashed in the Belgorod region which borders Ukraine. What is the nationality of the prisoners? The correct option here is option B, Ukrainian. 24 جنوری 2024 کو رشیا کا ایک ملٹری ایئر کرافٹ 65 پریزنرز آف وار یعنی POWs کو لے کے جا رہا تھا. ان 65 پریزنرز کا تعلق یوکرائن سے تھا، اور یہ کریش کر گیا ہے بیلگوراڈ ریجن میں، اور جتنے بھی لوگ سوار تھے وہ سارے مر گئے ہیں. ان 65 پریزنرز کے علاوہ اس میں 9 بندے اور تھے جن میں 6 جو تھے وہ کرو ممبرز تھے. اب رشیا کا کہنا ہے کہ یوکرین ہیز پلیڈ ویری ڈرٹی ان دس، لیکن یوکرین کا کہنا ہے کہ اصل میں یہ پلین پریزنرز نہیں لے کے جا رہا تھا، لیکن یہ جو رشیا کا S-300 میزائل سسٹم سے اس کے کچھ میزائل لے کے جا رہا تھا، اور اس کے بعد یہ کریش ہو گیا ہے. Who has ordered US and British staff of the United Nations and Sanaa-based humanitarian organizations to leave Yemen within a month? The correct option here is option B, Houthi authorities. آپ کو پتہ ہوگا کہ جب سے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان وار شروع ہو گیا ہے تو اس کے بعد US اور برٹش وار پلینز دڑا دڑ جو ہے تو وہ ہوتی ریبلز کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. تو ابھی جو ہوتی ریبلز ہیں انہوں نے ایک آرڈر ایشو کیا ہے کہ جتنے بھی US اور برٹش سٹاف ہے جو کہ یونائٹڈ نیشنز یا اور ہیومینیٹیرین آرگنائزیشنز میں کام کرتے ہیں یمن میں، تو وہ سارے یمن کو چھوڑ کے چلے جائے within a month. According to France's new immigration bill, what policy regarding citizenship for children born in France to foreign parents is no longer automatic? The correct option here is option A, jus soli or right of the soil. فرانس میں ایک نیا امیگریشن بل انڈر کنسیڈریشن ہے. اس بل کے مطابق جو رائٹ آف دی سائل ہے یا جس سولی جسے کہا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی امیگرینٹ ہے اگر اس کا بچہ فرانس میں پیدا ہوتا ہے تو وہ بائی ڈیفالٹ فرانس کا سٹیزن بن جاتا ہے اور فرانس کی سٹیزن شپ اس کو ملتی ہے. لیکن اس بل کے مطابق اگر یہ بل پاس ہو جاتا ہے تو آگے سے کسی بھی امیگرینٹ کا بچہ اگر فرانس میں پیدا ہوتا ہے تو وہ بائی ڈیفالٹ سٹیزن نہیں بن سکے گا. 16 یا 18 سال کی عمر میں جب وہ پہنچ جائے گا تو پھر وہ فرانس کی سٹیزن شپ کے لیے اپلائی کر سکے گا، لیکن جسٹ بیکاز کہ وہ فرانس میں پیدا ہوا ہے اسی وجہ سے وہ سٹیزن نہیں ہوگا. اس کے علاوہ فرانس کے جو بھی امیگرینٹس ہیں وہ اگر اپنے رشتہ داروں وغیرہ کو فرانس میں لانا چاہتے ہیں تو اس میں بہت سارے اس طرح کے پوائنٹس ہیں کہ اس کی وجہ سے ان کے فیملیز کو فرانس میں لانا ان کے لیے کافی مشکل ہو جائے گا. اس بل کے خلاف کافی جو ہے مظاہرے ہو رہے ہیں فرانس میں کہ یہ بل امپلیمنٹ نہ کیا جائے، لیکن جو فار رائٹ ونگ پارٹیز ہے جس طرح مرین لی پین ہے وہ اس بل کو جو ہے وہ بہت زیادہ سپورٹ کر رہی ہے، اور پاسبلٹی بھی ہے کہ یہ بل شاید پاس بھی ہو جائے. What did a group of Hindu activists unfurl in a mosque in Agra, Uttar Pradesh amid reports of a similar attack on a church in Madhya Pradesh? The correct option here is option B, saffron flakes. 22 جنوری 2024 کو انڈین پرائم منسٹر نریندر مودی نے ایک مندر کا افتتاح کیا ایودھیا اتر پردیش میں. اس مندر کا نام ہے رام مندر.
یہ مندر ایک بہت ہی کنٹروورشل جگہ پہ بنی ہے. 1992 تک اس جگہ پہ ایک مسجد تھی جس کا نام تھا بابری مسجد. بابری مسجد 400-500 سالہ پرانا مسجد تھی، لیکن کچھ ہندو ایکٹیوسٹ نے 1992 میں اس مسجد کو مسمار کیا اور ان کا یہ کلیم تھا کہ یہ جس جگہ پہ بنی ہے تو اصل میں یہ رام کی جنم بھومی ہے، یا یہاں پہ رام کی جنم ہوئی تھی جو ان کا گاڈ ہے. پھر لیٹر آن 2019 میں انڈین سپریم کورٹ نے ڈیسیجن دیا کہ ہاں یہاں پہ ایک مندر بنائی جائے اور مسلمانوں کے لیے ایک الگ جگہ دی جائے ان کے لیے مسجد بنانے کے لیے. تو پھر کئی سالوں تک ایک بہت ہی بڑا انہوں نے مندر بنایا جس کو نام دیا گیا رام مندر. اور پھر رام مندر کی افتتاح نریندر مودی نے بہت ہی بڑی سیلیبریشنز کے ساتھ 22 جنوری 2024 کو کیا. لیکن اس کے اب یہ ریپرکشنز ہے کہ کچھ ہندو ایکٹیوسٹ جو ہے وہ سافران فلیگز جو ہے کچھ مسجدوں میں، آگرہ میں، اتر پردیش میں، اور اس طرح کچھ چرچوں میں بھی دیکھا گیا ہے مدھیہ پردیش میں کہ اس پر یہ سافران فلیگز جو ہے وہ لہرائے گئے. اب سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ انڈیا جو کہ اپنے آپ کو ایک مکمل طور پر ایک سیکولر اسٹیٹ کنسیڈر کرتی ہے، تو اگر اس طرح کی چیزیں ہیں کہ وہاں پر مسجد یا چرچ جو بھی ہے اس کو سافرانائز کیا جاتا ہے، تو آبویسلی یہ انڈین سیکولرزم کے لیے ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے. پوٹو جرنلسٹ ممتاز عزائزہ ایواکویٹڈ فرام غزہ آفٹر ہاؤ مینی ڈیز؟ دا کریکٹ آپشن ہیئر از آپشن سی 104. What action has India's government taken regarding its defense personnel in Maldives following a request from Mali as per Indian Navy Chief Admiral R. Hari Kumar's statement? The correct option here is option C. Did not ask their personnel to pull out. آپ کو پتہ ہوگا کہ پچھلے سال مالدیو کا نیا پریزیڈنٹ موئیزو بن گیا. موئیزو بہت ہی اینٹی انڈیا اور پرو چائنا کنسیڈر کیا جاتا ہے. ان کی ابھی تک جتنی بھی پالیسیز ہے وہ اینٹی انڈیا کا جو سلوگن ہے اس پہ بیسڈ ہے، اور جو فرسٹ انڈیا جو ان کو فارن پالیسی تھی تو وہ پالیسی انہوں نے ختم کی ہے. ریسنٹلی اس نے چائنا کا وزٹ بھی کیا، 1 ہفتے کا یہ وزٹ تھا، بہت سارے ایگریمنٹس بھی انہوں نے سائن کیے. جیسے ہی چائنا سے واپس آ گیا تو انہوں نے جو انڈین پرسنل ہے تقریباً 80 سے لے کر 90 تک انڈین پرسنل ہے اس وقت مالدیپ میں ڈپلائیڈ ہے. تو انہوں نے انڈین پرسنل کو کہا کہ وہ مالدیپ سے نکل جائے اور مارچ 15 کا ڈیڈ لائن دیا. تو ریسنٹلی انڈین نیوی چیف ایڈمرل آر ہری کمار سے پوچھا گیا کہ انہوں نے ابھی تک کیا ایکشن لیا ہے جو کہ مالدیپ نے ان کے جو پرسنل ہے وہاں سے نکالنے کو کہا ہے. تو انہوں نے کہا ہے کہ ابھی تک انہوں نے اپنے بندوں کو یا اپنے جو ملٹری پرسنل ہے ان کو یہ نہیں کیا ہے کہ وہ پل آؤٹ کر دیں مالدیپ سے، مطلب ابھی بھی ادھر ہی ہے. The Palestine Red Crescent says Israel has imposed a curfew around which hospital in Khan Yunis? The correct option here is option A, Al-Amal Hospital. Argentinians take to the streets to protest against. The correct option here is option D, austerity measures. ارجنٹینا اس وقت بہت ہی معاشی بدحالی کا شکار ہے. انفلیشن تقریباً 211% ہے اور اکانومی بہت ہی شیبی کنڈیشنز میں. تو ان چیزوں پر قابو پانے کے لیے ارجنٹینن گورنمنٹ نے کچھ اسٹیرٹی میجرز لیے ہیں جس میں پے کٹس وغیرہ کچھ چیزیں شامل ہیں. تو اس کے خلاف اب لوگ جو ہے وہ اسٹریٹس پہ نکلے ہوئے ہیں اور گورنمنٹ کے خلاف اور ان اسٹیرٹی میجرز کے خلاف پروٹیسٹ کر رہے ہیں. کویسچن از which state did Donald Trump win in the key primary on January 23, 2024, moving him ever closer to securing the Republican presidential nomination? The correct option here is option C, New Hampshire. Thank you for watching this video. Stay blessed.